آج روزانہ آپ نیند سے اٹھتے ہیں شام ہونے تک آپ کو کنٹینیو آپ کو موبائل فون پر مختلف بینکس کے ذریعے اور مختلف آپ کو فائنینسرز کی طرف سے آپ کو مسلسل کال آتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا لون دیں گے، آپ کے لیے اتنا لون آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، گھر بیٹھے بغیر زیرو ڈاکومنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ آ جائیں گے۔ ایسے موبائل فونز چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ بزنس کرنے والے جن کا بینک سے لین دین اچھا ہے، جن کا سیول اسکور اچھا ہے، بینک بار بار آفر کر رہی ہے کہ آؤ ہمارے پاس سے کم انٹرسٹ پر ہم آپ کو لون دے دیں گے، زیرو ڈاکومنٹس پر لون دے دیں گے۔ اور اس فون آنے پر ہماری کئی نوجوان نسلیں ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر فوراً ان سے لین دین کر لیتے ہیں، ان سے لون لے لیتے ہیں، پھر مہینہ مہینہ انٹرسٹ پے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہے کہ بھائی بیٹھی جگہ پیسے آ رہے ہیں، بغیر ڈاکومنٹس کے پیسے آ رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے مجھے یہاں تک کہا، بعض نادان لوگوں نے، کہ بھائی میں مسجد میں نماز پڑھ کر نکلا، ابھی میرے کو فلاں بینک سے فون آیا، بولا کہ آپ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے کو یہ نعمت ملی، میں نماز پڑھ کر نکلا، نکلتے ہی میرے کو لون کا فون آ گیا۔ استغفر اللہ، کام گناہ کا ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ایسی ہو گئی، کسی نے حرام مال سے ایک بڑی بلڈنگ بنائی، بڑی عمارت بنایا، حرام کمائی سے، رشوت سے، سود سے، دھوکہ دہی سے، ظلم و زیادتی کر کے لوگوں کے مال لوٹ کے حرام سے مال بڑی بلڈنگ بنایا، بنا کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ استغفر اللہ، یہ رب کے فضل سے نہیں، یہ رب کے قہر سے ہے، یہ رب کے غضب سے ہے۔ یہ بلڈنگ، یہ عمارت تیرے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی اگر ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے تو نے کمایا۔ تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلامی طور طریقے سے گزاریں گے۔ ہمارا مال، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری بزنس، دنیا لاکھ فائدہ بتلاتے رہے، نفع بتلاتے رہے کہ بھائی آپ کو گھر بیٹھے اتنے پیسے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، آپ کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا، لو انٹرسٹ سے آپ اپنی سہولت سے اتنے سال تک بنے۔ اس طرح کی چکر میں آپ کو میں بتلاؤں، ایسے کئی لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے نادانی میں بینک والوں کی باتوں میں آ کر ان سے لون لے لیا، یہ نہیں دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرے اور آپ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کس پر؟ فرمایا علی آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، صرف کھانے والا نہیں کھلانے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی لعنت، سود دینے والے پر بھی لعنت۔ اور حضور نے فرمایا جو اس پر لکھائی پڑھائی کرتا ہے، جو لکھتا ہے، اس کاتب پر، لکھنے والے پر، ایگریمنٹ بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وہ شاہدہی، جو اس کے وٹنس ہے، جو اس کے گواہ ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ تو یہ سارا معاملہ لعنت والا معاملہ ہے، چاہے لیے یا دیں یا لکھیں یا گواہ بنے۔ لیکن ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل اور آج کی نیو جنریشن اور آج کا جو ماحول ہے، نہ حلال و حرام کا فرق کرنا، جائز و ناجائز سے رکنا، یہ مزاج اور یہ طبیعت، یہ سوچ، یہ فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے لے رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے، مال حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، اسے بس پیسوں سے مطلب ہے۔ اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، اکاؤنٹ کے اندر
آپ کے اماؤنٹ آ گیا اور اس کا میسج آ گیا تو بس مطمئن ہے کہ الحمدللہ میسج آ گیا. یہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ مزاج بن چکا ہے. پیسہ چاہیے، اس پر تو لکھا ہوا نہیں رہتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ مزاج آج ہمارے پاس بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھ لے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کی پابندی لگا دی گئی، ہم اس باؤنڈری کے آگے نہیں نکل سکتے ہیں. ایک مومن کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حدود میں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. شریعت کے احکام، اسلام کے احکام، اللہ اس کے رسول کے فرامین، یہ باؤنڈری لگا دی گئی ہے. اسی باؤنڈری کے اندر رہ کر تم کو زندگی گزارنا ہے. اگر یہاں سے تجاوز کرو گے، باؤنڈری کو اگر تم پار کرو گے تو پھر سمجھ جاؤ تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، دوزخ کے راستے پر چل رہے ہو. اسی لیے ہم سب کو اسلام نے، شریعت مطہرہ نے، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات تھے وہ ہم تمام کے لیے اپنی زندگی پر بڑی سختی سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، بڑی نرمی نہیں کرنا ہے. کئی ایسے کاروبار چل رہے ہیں، کئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے ہم نے لون حاصل کیا، اس کے بعد کاروبار شروع کیا، وہاں سے ہم نے انٹرسٹ پر مال حاصل کیا اور ہم نے کاروبار کا آغاز کر دیا. ایسا اگر انٹرسٹ پر ناجائز طریقے سے اور سود کے ذریعے اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لیں یہ صرف وقتیہ طور پر اسے محسوس ہوگا کہ میں نے بڑا اماؤنٹ حاصل کیا ہے، لیکن اس میں سے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. کثرت کو نہ دیکھو، برکت کو دیکھو. کثرت عنقریب ختم ہو جاتی ہے لیکن برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ حلال مال میں اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو، حلال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. حلال کھائیں گے تو برکت بھی ہوگی، صحت بھی ملے گی، عزت بھی اللہ برقرار رکھے گا. اور اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے تو صحت بھی برباد، برکت بھی ختم، بلکہ نحوست پیدا ہو جائے گی. اور کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے معاشرے کے افراد ہیں جنہوں نے اس سودی لین دین کی لت میں اور اس کی نحوست میں گرفتار ہو گئے. اس کی وجہ سے ان کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، راتوں کو سونا چھوڑ دیے. آخر کار اتنا سود بڑھ گیا کہ اپنے محلے بستی کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا کر بسنے لگے. اور کئی تو ایسے لوگ ہیں اپنے ملک کو چھوڑ دیا اسی سودی لین دین کے معاملات کی وجہ سے. اور کئی تو ایسے بھی ہوئے جنہوں نے آخرکار خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. تو بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، آج موجودہ دور میں لوگ مختلف طریقوں سے مال حاصل کمانا چاہتے ہیں اور حلال و حرام کا فرق نہیں کر رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے ان سب ملعون چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان سب ملعون چیزیں، جو چیز اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے وہ محبوب نہیں ہو سکتی، وہ محمود نہیں ہو سکتی ہے، وہ ملعون ہے، وہ مذموم ہے. لاکھ دنیا فائدہ بتلاتے رہے، جب میرے رب نے کہا، رب کے مصطفیٰ نے کہہ دیا، قسم بخدا وہ پیروں کے نیچے روندنے کے قابل میں ہے. اس کیفیت